بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں نعمان حسین، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پوسٹ مارٹم ویلوگ آئی کے ٹوڈے پر نئے ویلوگوں سے سپورٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو حج کا دن تھا اور حج کا خطبہ بھی ہوا، تمام اہل اسلام کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ اچھا، حج کے خطبے کی ہم نے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ٹی وی اسکرین پر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی اس کی ترجمہ، اردو ترجمہ اس کا ہم نے بھی لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، مختصر سی اس پہ بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، یعنی کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو آج عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس کا جواب دیا ہے، انہوں نے بھی آج قوم سے خطاب کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج جو خطبہ تھا وہ کیا تھا، اردو ترجمہ اس کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شیخ یوسف بن محمد سعید نے یہ خطبہ کیا تھا، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مل جل کر بیٹھنا نجات بنایا اور جدا ہونا عذاب ہے۔ اللہ نے جڑ کر رہنے کا حکم دیا اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو تفرقہ ڈالے، وہی امیدوں کا مرکز ہے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا رحمان اور رحیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں جنہوں نے سب کے ساتھ مل کر رہنے اور تعاون کا حکم دیا اور منافرت کو منع کیا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوں کو جوڑا اور لوگوں کے احوال کو درست کیا۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کے حج کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہی اسلام ہے۔ اتحاد میں دین و دنیا کی معاملات میں فلاح ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنا ہوگا۔ حکم ہے کہ اختلافات ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ کسی عربی کو عجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کسی پر فوقیت ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ اچھے اخلاق سے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے مسلمان تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اصلاح کی کوشش کرو، شرک نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ اللہ نے والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق واضح کر دیا ہے۔ تمہارے سارے معاملات قیامت والے دن پیش ہوں گے۔ مسلمان گناہ میں تعاون نہ کریں اور اچھائی میں مدد کریں۔ شیطان انسان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ حج کے اجتماع کا پیغام ہے مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں۔ یہ تھا خطبہ، اور اس میں یہ تو خطبہ تھا، اور حج کا آخری جو رکن ہے اس کا یہ ہے کہ 13 ذی الحج تک منی میں قیام کرنا سنت ہے۔ یہ تو تھا جی آج کا جو خطبہ ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ کچھ یہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب پھر ہماری طرف سے پھر دوبارہ سے تمام اہل اسلام کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ بڑھتے ہیں جی خبروں کی طرف۔ پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی، ایک طویل پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں سوال جواب کا جو سیشن تھا وہ کافی بڑا تھا، یعنی کہ لگ بھگ کوئی ہوگا وہ 1.25 گھنٹے کا۔ تو یہ کچھ پریس کانفرنس رہی ہے کوئی 1.5 سے 2.25 گھنٹے کی، جس میں انہوں نے اپنا خطاب ایک مختصر سا کیا۔ انہوں نے صرف پیش رفت بتائیں، تمام ایک پیش رفت بتائی، اور اس کے بعد انہوں نے سوال جواب کا سیشن لیا، جو کہ وہ ایک طویل سیشن تھا، غالباً 1.25 گھنٹے کا تھا وہ۔ اس پریس کانفرنس کا لب لباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کا ایک طرح سے جو چھپے ہوئے سوالات تھے نا، چھپے ہوئے، وہ اب واضح ہو گئے۔ یعنی کہ ایک تو تھا نا کویشچن ہمارے سامنے کہ اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے پکڑ لیا، ان کا کیا، اور جو نہیں پکڑے گئے ان کا کیا، ماسٹر مائنڈ کون، کیسے پلان بنا، کس طرح ہوا، کیا ہوا۔ تو ان سب کے سوالات کے جواب مل چکے ہیں، اور یہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اب تک ہم جو پیش رفت اپنی کر رہے تھے اور وہ اس پیش رفت ہم نے مکمل کر لیے۔ اب جو یہ معاملات جائیں گے ٹرائلز کی طرف۔ ابھی تک یاد رکھیے کہ ابھی تک ٹرائلز نہیں ہوئے، ابھی تک صرف گرفتاریاں ہوئی تھیں کہ بھائی ہاں یہ ملوث ہے، یہ ملوث ہے، یہ ملوث ہے، تو وہ گرفتاریاں ہوئی تھیں، ان کے ٹرائلز نہیں ہوئے تھے۔ اب ٹرائلز شروع ہوں گے، اور ٹرائلز اب جب شروع ہوں گے تو یہ سلسلہ تھوڑا سا تیز ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں چیئرمین صاحب کی بھی گرفتاری ہے، چیئرمین عمران خان صاحب کی، ان کی بھی گرفتاری اس میں ہے۔ ٹرائلز جب شروع ہوں گے وہ تو دیکھیں گے، لیکن انہوں نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ
سب سے اچھی ایک بڑی جو خاص بات تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو احتسابی عمل شروع کیا وہ اپنے اندر سے ہی کیا، یعنی کہ فوج نے اپنے اندر سے ہی کیا. 3 جرنیل اور کچھ فوجی افسران ہیں، ان کے خلاف ٹرائل ہوا اور کچھ کو سزائیں ہوئی، کچھ کو برطرف کر دیا گیا. جو بھی اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے 9 مئی میں، وہ اس میں ملوث نہیں تھے، یعنی کہ جنہوں نے سیکیورٹی کولیپس جو ہوا کہ اس طرح یہاں سے کیسے پہنچ گئے، یہاں تک کیسے پہنچ گئی، تو یہ سیکیورٹی کولیپس ہی تھا. تو اس بیس پر رکھتے ہوئے ہوا ہے. اور اس میں ایک چیز اور خاص میسیج بھی مل گیا کہ نرمی نہیں ملتی جائے گی، نرمی یوں نہیں بڑھتی جائے گی. اس پریس کانفرنس میں یہ ذکر تھا. میں تو 3 پوائنٹ کو لے رہا تھا. ایک تو جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بخشا کسی کو نہیں جائے گا. نو مرسی، یعنی یہ کوئی معافی نہیں، کسی کو نہیں بخشا جائے گا. انہوں نے اس چیز کا ذکر یوں بھی کیا کہ سابق فوجی افسران، ان کی ایک پوتی ہیں اور ایک داماد بھی ہے، تو وہ بھی زیر حراست ہیں، ان کی بھی تفتیش ہو رہی ہے. تو ان کے لیے جب کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اس میں چیئرمین صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان سے بھی ہوگا. اور ٹرائل ہے نا، ٹرائل میں تو ہونا چاہیے بھائی. اگر چلے اب مجھے ریپلیس کر لیں، سمجھ لیں میں چیئرمین ہوں، اب میں نے اگر کچھ نہیں کیا ہے تو مجھے کیوں ڈر کے میں ٹرائل میں نہ جاؤں؟ میں نے کچھ نہیں کیا نا، تو میں ٹرائل میں چلا جاتا ہوں. کیا ہے، میرا ٹرائل ہوگا، ٹرائل ہو جائے، صاف شفاف ٹرائل ہو اور وہ ختم ہو. اگر اس میں قصوروار ہوں تو میں سزا کا حقدار ہوں، اگر میں قصوروار نہیں ہوں تو میں بری ہو جاؤں گا. تو یہ ہے کہ اب ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور تھوڑی سی اس میں تیزی نظر آئی، اور سخت بھی ہوگا، تیزی بھی ہوگی، تو یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی چلے گا. وہ دبئی میں ایک کیمپین سجی ہوئی ہے، خیر وہ تو ایک الگ پوائنٹ ہو گیا، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کریں، اس کو پھر کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس کو پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. اس کے علاوہ جو ایک اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا کیا. تو ان کے لیے بھی ایک پیغام آ گیا ہے کہ خاموش پیغام ہی کہا جائے گا اس کو، کہ پارٹیاں بدلنے سے کیسز ختم تو نہیں ہو جائیں گے. آپ کتنی بھی پارٹیاں بدل لیں، آپ یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، پی ڈی ایم میں چلے جائیں، پی ایم ایل این میں چلے، XYZ جہاں جانا ہے اپنی خود کی بنا لیں، تو کیسز تو ختم نہیں ہوں گے نا. اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور آپ حراست میں آئیں گے. یہ تھا اس پریس کانفرنس کا لب لباب. جن سوالات کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ تو ایک طرح سے مل گئے، ان کے جوابات تو آ گئے. اب آج عمران خان صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی آج مختصر سا قوم سے خطاب کیا ہے، اور اس تھوڑا سا پہلے بھی سن لیں، پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں. بڑے ریسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ لے کے آئیں. جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. جی یہ تھی عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس. اس کا چھوٹا سا یہ حصہ یہ تھا کہ مجھے اور میری جماعت کو غدار کہا جا رہا ہے. ملک سے بغاوت تو بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اوپن ٹرائل کریں. ٹی وی پر یہ ٹرائل آئے تاکہ مجھے موقع ملے قوم کو بتانے کا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، میرے سے کس طرح غداری کی گئی، کس طرح جھوٹ بولے گئے، کس طرح میرے کمر پر چاقو مارا گیا. یہ تھے عمران خان صاحب کا DGSP صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا جواب، اور کچھ مختصر سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اگر جس کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ اس کا بینیفیشری. مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، میرے تو پارٹی ورکرز مجھے چھوڑ کے گئے اور میری تو پارٹی کو ڈیمیج ہوا، ووٹ بینک کو نہیں. ووٹ بینک ایک الگ چیز ہے، پارٹی الگ چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیمیج ہوا، یعنی کہ میں اس طرح سے میری پارٹی سے الیکٹیبلز نکلے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ڈینٹ تو مجھے پڑا ہے، میں تو بینیفیشری نہیں ہوا. خیر اب یہ تو جب فری ٹرائل ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اور فری ٹرائل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ
یہ مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ان لواحقین کا، شہداء کے لواحقین کا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کسی ایک تو چلیں ان کے پاس کھونے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک چیز تھی شہداء کی یادگاریں، وہ تک آپ نے ان تنصیبات کو اس طرح نقصان پہنچایا، جلایا گرایا، تو پیچھے کچھ بچا نہیں نا. اس کی تو معافی کہیں بھی نہیں ہے میرے نزدیک. اگر دیکھا جائے، چلیں آپ کوئی اور ملک لے لیں، آپ کوئی اور ملک لے لیں، اگر یہ کہیں اور ہوتا تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیتے؟ نہیں. جواب ہے نہیں چھوڑتے. تو اس پہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے اور فری ٹرائل ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا DGSPR صاحب نے کیا کہا ہے، نو مرسی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فری ٹرائل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں اور ان کیمرہ ہو جائے تاکہ پوری قوم دیکھے، پوری قوم کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.